بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حدیث شریف دیکھیے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ کے حوالے سے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدثہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحابی ہؤلاء وانہ لیکون منہ الشیء فاذکرہ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا رآہ عرفہ۔ مسلم شریف کے الفاظ تو یہ ہیں، حضرت ابو زید یعنی عمرو ابن اخطب سے کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا، خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر آ گئی، اتر کر نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ دیتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے بما کان و بما ہوا کائن خبر عنایت فرمائی، ہمیں باخبر کیا، اور فاعلمونا احفظونا، یہ روایت کے مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس میں ذرا دیکھیے، ایک بات سنیے، حضرت امام بخاری نے بھی کتاب الفتن بہت اہمیت سے بیان فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے کتاب الفتن کا آیت کریمہ سے، اپنی عادت کے مطابق، جو عادت امام نسائی کے یہاں بھی نظر آتی ہے کہ وہ آیت کریمہ کو بھی ترجمۃ الباب بناتے ہیں کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ پھر حدیث الحوض لائے ہیں امام بخاری کہ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ امام مسلم نے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه۔ امام ترمذی نے کتاب الفتن کے آغاز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بلوائیوں کی طرف سے محاصرہ کرنے والی روایت کو ذکر کی ہے۔ انہوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر بلوائیوں کی طرف رخ کر کے ان کو سمجھانے کے لیے جو چند حدیثیں سنائی تھیں۔ لیکن اب ہم ہمارے مصنف کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الفتن کے آغاز میں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ کی روایت لائے ہیں، جس میں کلی طور پر حضور کی طرف سے قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کا ذکر ہے، ان کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے رہیے، کہ ایک روز حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، قیامت تک جتنے بھی فتنے پیش آنے والے تھے، واقعات پیش آنے والے تھے، حوادث حدوث پذیر ہونے والے تھے، آپ نے خطبے میں بیان فرمائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، ہم میں سے بعض کو وہ فتنے یاد رہ گئے اور بعض بھول گئے۔ پھر وہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری باتیں تو مجھ کو بھی یاد نہیں ہیں، میں ان کو بھلا بھی نہیں، خزانے حفظ میں محفوظ ہیں۔ جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے نا، تو مجھے وہ یاد آ جاتی ہے کہ ہاں، آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی،
مجھے ایسا یاد آ جاتا ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی شخص کو پہچانتا ہو اور پھر وہ پہچانا ہوا شخص کہیں چلا جائے اور اس کی صورت شکل آدمی کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، لیکن جب وہ ایک مدت کے بعد اس کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس سلسلے میں بہت اچھی معلومات رکھتے تھے، اس کو ارشاد فرمایا۔ اب آپ یہ بھی سنیے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اور بھی ایک دوسرے طریق سے ذکر فرماتے ہیں جس میں زیادتی ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماہ لنا باسمہ واسم ابیہ واسم قبیلتہ، یعنی قیامت تک جتنی تحریکیں پائی جائیں گی تو ان تمام کی تمام تحریکوں کے قائدین کے نام، ان کی ولدیت، ان کے قبیلے، بشرطے کہ اس قائد کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد کم سے کم 300 لوگ ہوں، آپ نے ہمارے سامنے وہ بیان فرما دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیے۔ اس کے بعد کی روایت آپ کے سامنے ہے محمد ابن یحییٰ ابن فارس کی، جو حضرت حذیفہ ابن یمان ہی کی ہے کہ واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس روایت کی سند میں جو اخبرنی ابن لقبیصۃ بن ذؤیب آئے ہیں، اس سے مراد ہے اسحاق ابن قبیصہ ابن ذؤیب۔ ابو زرعہ کے حوالے سے صاحب بذل نے نقل فرمایا ہے کہ کان عامل ہشام علی الاردن، اور لکھا ہے کہ وہ بوڑھے لوگوں کا رجسٹر تیار کرتے تھے ولید کے زمانے میں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ حضرت حذیفہ کا یہ فرمانا کہ واللہ ما ادری نسی اصحابی ام تناسوا، یعنی انہوں نے یا تو بتکلف نسیان ظاہر کیا کہ اگر ہم ان فتنوں کا اظہار کریں گے تو انتشار ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، یا تو میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ بھول گئے ہیں۔ سمجھو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھی ان قائدین کے نام بھول گئے حقیقتاً یا کسی مصلحت سے اپنا نسیان ظاہر کرتے ہیں اظہار میں فتنہ سمجھ کر، اس لیے بھی شاید انہوں نے اس کو بیان نہ کیا ہو، میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال انہوں نے سارے فتنوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توضیح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، ابہام اور اجمال کے ساتھ بیان نہیں فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت ہارون ابن عبداللہ کی، جو عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تکون فی هذه الامت 4 فتن فی آخرها الفنا۔ 4 فتن سے مراد ہے بڑے فتنے، الوقائع الکبار، اور ان 4 فتنوں کے اخیر میں دنیا یا امت فنا ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد کوئی مسلمان روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ فنا سے مراد دنیا کی فنا ہے یا امت اجابت کی فنا، کہ کوئی مسلم باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کی روایت بہت زبردست ہے، سنیے۔ حدثنا یحییٰ بن عثمان کے حوالے سے کہ سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول
كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. یہ ہے حدیث فتنة الأحلاس. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هرب وحرب ثم فتنة السراء دخانها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. قدمي مضاف اور رجل مضاف إليه. يزعم أنه مني وليس مني. یہ فتنة الاحلاس کا تذکرہ ہے. اس میں بڑے بڑے فتنوں کو شمار کروایا گیا ہے، جس کو آگے بھی ذکر کیا گیا کہ وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِيكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غديه. اس میں 3 بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ ہے، سنیں گے آپ غور سے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا، بہت سے فتنے آپ نے بیان فرمائے، یہاں تک کہ آپ نے ان فتنوں کو ذکر کیا جو ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی فتنۃ الاحلاس کو. ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرب و حرب، بھاگ دوڑ اور لوٹ مار دونوں کو فتحتین سے ضبط کیا گیا ہے. حرب یا حرب، باس کا باس سے بھاگنا دشمنی کی وجہ سے، اور حرب یعنی ناحق دوسرے کا مال اور اولاد پر قبضہ کر لینا. آپ نے فتنۃ الاحلاس کو اس طرح سمجھایا بہت مختصر کہ امت میں ایسے حالات آ جائیں گے کہ بھاگ دوڑ ہوگی اور ایک دوسرے کا مال اور اولاد ہتھیا لیا جائے گا. احلاس اصل میں بچوں ہلس کی جمع ہے. بوریا، قالین، ٹاٹ وغیرہ کے نیچے زمین پر جو بچھا ہوا بوریا ہوتا ہے، بوریا اور ٹاٹ جو قالین اور فرش کے نیچے زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے. آج کل مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ قالین بچھایا جاتا ہے، ابھی سردیوں کے زمانے میں خوب نظر آئے گا. اس کے نیچے ایک سفید کلر کا بہت اچھا اسپنج ٹائپ بچھایا ہوا چپکایا ہوا رہتا ہے. بعض موقعوں پر یہ قالین نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے کا بوریا یا ٹاٹ نہیں نکالا جاتا، مدت تک بچھا رہتا ہے. اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ قالین اور فرش کے نیچے بوریا ٹاٹ بچھا دیا جاتا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. اوپر والا قالین فرش یہ بدلتا رہتا ہے. گویا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ بوریا اور ٹاٹ لمبے زمانے تک چپکا ہوا رہتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا، ویسے یہ فتنہ بھی لمبے زمانے تک چلے گا. حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد میرے گمان میں یعنی حضرت کے گمان میں وہ فتنہ ہے جو حضرت عثمان کی خلافت کے اواخر میں پیش آیا. مسلمانوں میں وہ فتنہ بھڑکا، مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک چلتا رہا. اور پھر لوگوں نے حضرت امام حسن ابن علی کے ہاتھ پر صلح فرمائی اور حضرت معاویہ کو امیر تسلیم کر لیا. حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی صلح کے بعد لوگوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی.
تو گویا اس سے مراد مقتل عثمان کا فتنہ ہے۔ دھیان سے سنو پھر سے، حضرت عثمان کی خلافت کے اواخر میں ریشہ دوانی کرنے والوں نے، بدماشوں نے جو ایک اودھم اور طوفان مچایا تھا، مصر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان کے بعض انتظامی امور پر اعتراضات کیے تھے، یہاں تک کہ ان کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا تھا، اور ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے مکان کا حصار کر لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت عثمان کی شہادت پر جو دوسرے فتنے رونما ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت حسن کی حضرت معاویہ کے ساتھ صلح پر مسئلہ طے ہو کر سکون ہوا۔ دیکھو کتنا لمبا چلا یہ فتنہ، تو جیسے وہ ٹاٹ اور بوریا لمبے زمانے تک بچھا ہوا رہتا ہے، کبھی اٹھایا جاتا ہے، ویسے ہی یہ فتنہ طویل اور مدید چلا۔ اس کے بعد ایک دوسرے فتنے کا اس میں تذکرہ ہے، فتنۃ السراء، یعنی ایسا فتنہ جو لوگوں کے تعیشات کی وجہ سے وجود میں آئے گا۔ سراء ضراء کے مقابلے میں لوگ کثرت نعم پر بہت خوش ہوں گے اور وہ خود فتنہ بن جائے گی نعمتوں کی کثرت، یا تو کثرت فتوحات اور مال و دولت کی وجہ سے وہ فتنہ وجود میں آئے گا، لوگوں کا سرور اور عیش کی زندگی میں مست ہو جانا، یا اس کو سرا کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں خلل اور نقص واقع ہو جائے گا، ان کے اعداء کے سرور کا یہ سبب بن جائے گا مسلمانوں میں خلل اور نقص واقع ہونا۔ تو یا تو سرا خود مسلمانوں میں ہوگا، یا مسلمانوں میں کمی، خلل اور نقص کی بنیاد پر ان کے دشمنوں کو سرا پیدا ہوگا۔ اس فتنے کا آغاز اور اس کا بھڑکنا تحت قدمی رجل، ایسے شخص کے پیروں کے نیچے سے ہوگا جو میرے گھرانے والوں میں سے ہوگا، جو دعویٰ کرے گا اہل بیت میں سے ہونے کا، حالانکہ حقیقتاً وہ مجھ سے نہیں ہوگا، مطلب نسباً مجھ سے ہوگا لیکن نسباً نہیں، کردار اور احوال کے اعتبار سے وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، میرے گھر والے اور میرے دوست تو اصل میں وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں۔ پھر اس شخص کے زمانے میں لوگ اس کو ہٹا کر صلح کر لیں گے ایک نااہل شخص کے ہاتھوں پر، جس کی نااہلی کو آپ نے ایک تشبیہ سے سمجھایا کہ جیسے سرین کو رکھ دیا جائے، یعنی وزنی شے کو پسلی کی ہڈی پر، سمجھو کہ جب پسلی کو کھڑا کر کے اس پر کوئی وزنی شے رکھی جائے گی تو پسلی اس کا تحمل کہاں کر سکے گی، وہ تو لچکتی ہلتی رہے گی، گرا دے گی وہ سرین کو اور اس وزنی شے کو۔ اس میں کون سے فتنے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ اس سے شریف حسین کا فتنہ مراد ہے۔ ابھی بھی جدہ میں باب شریف کے نام سے ایک خاص جگہ ہے جہاں سے ٹیکسیاں مکہ جانے والی، ریاض اور دمام جانے والی، مدینہ منورہ جانے والی مل جایا کرتی ہیں۔ وہ شریف حسین کا سنیے تو صحیح، رمضان 1334 ہجری میں مکہ مکرمہ میں یہ فتنہ رونما ہوا تھا، جس زمانے میں حجاز میں ترکوں کی حکومت تھی۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ ترکیوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ چلتے چلتے، پھر وہ ترکیوں کے زمانے کا حرم شریف وغیرہ سنا ہوگا۔ تو اس وقت مکے کا امیر شریف حسین نامی شخص تھا۔ اس کے ساتھ انگریزوں نے اپنی عادت کے مطابق اندرونی طور پر
مفاہمت کر لی، اس کو ہزاروں اشرفیاں رشوت کے طور پر دے کر ترکوں کے خلاف اس کو تیار کیا۔ اس نے عرب کے دیہاتیوں کو پیسوں کی لالچ دے کر، اور آپ جانتے ہیں دیہاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، ترکی فوج جو مکہ مکرمہ میں تھی ان کو ان دیہاتیوں کے ذریعے ختم کروا ڈالا، مروا ڈالا، اور پھر اپنی انڈیپینڈنسی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے حکومت کرنا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو وہ ملک الحجاز کہلانے لگا۔ اس کی یہ حکومت 10 سال تک رہی، لیکن اس کے دور میں نہایت بے اطمینانی، انتشار، اضطراب، فوضویت چلتی رہی۔ اس کے بعد حسین کے بیٹے علی پر لوگوں نے صلح کر لی، لیکن اس سے بھی نظام حکومت چل نہیں سکا۔ یہ ہے ثم يصطلح الناس على رجل كوريق على ضلع۔ جب یہ فتنہ شروع ہوا تو حضرت مولانا خلیل صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ حجاز میں ہی تھے۔ صاحب تذکرۃ الخلیل لکھتے ہیں کہ حضرت سہارنپوری نے ملتزم پر 3 دعائیں فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ حجاز میں امن و امان ہو، دوسری یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ میری غزل پایہ تکمیل تک پہنچے، آپ سعادت مند طلبہ ہو کہ اپنی کتاب ابو داؤد کی غزل حجاز میں بیٹھ کر لکھی گئی، مدینہ منورہ میں، اور حضرت سہارنپوری کا مزار جنت البقیع میں ہے، اور ان کے تلمیذ ارشد، رشید نہیں ارشد، حضرت شیخ الحدیث بھی جنت البقیع میں ہے۔ تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ مجھے مدینہ منورہ کی خاک نصیب ہو جائے، وہاں میں وفات پاؤں۔ اللہ نے بذل المجہود کی تکمیل بھی مدینہ میں کروائی، اور حجاز میں امن بھی قائم ہوا، وللہ الحمد والمنہ الی یومنا ھذا۔ اور تیسری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کی قبول فرما لی۔ کیسے لوگ تھے بچوں، مدینہ منورہ میں وفات پائے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کی قبروں کے بالکل قریب حضرت مدفون ہیں، حضرت فاطمہ کی قبر کی قریب قریب۔ پھر اس کے بعد حدیث میں تیسرے فتنے کا تذکرہ ہے، فتنۃ الدہیماء۔ دہیماء تصغیر ہے دہماء، یعنی سیاہ اور تاریک فتنہ، ادہم، دہم تاریک کو کہتے ہیں۔ تصغیر تعظیم کے لیے ہے یا مذمت کے لیے۔ حضور اس فتنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ ایسا عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا کہ میری امت کے افراد میں سے کوئی اس کی زد میں آئے بغیر نہیں بچے گا۔ وہ فتنہ ہر ایک کو تماچا مارتا ہوا نکلے گا، ہر شخص اس سے افیکٹڈ ہوگا، اس کا ضرر ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس فتنے کے دوران بعض دنوں میں کبھی کبھی کچھ سکون دیکھ کر بعض کہنے والے یہ بھی کہہ دیں گے مارے امید کے کہ اب تو بھائی ختم ہو گئی بات، اب سکون ہو گیا، لیکن پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوگا، پھر سلسلہ چلے گا۔ لوگوں کے حالات بہت جلدی انقلاب پذیر ہوں گے، اتنے جلدی کہ صبح اگر ایک شخص مسلمان ہے تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ مطلب اپنے مسلمان بھائی کے ناحق قتل کو حرام سمجھتا ہوگا، لیکن شام کو وہ اس کے قتل کو حلال سمجھ لے گا۔ لوگوں کے حالات نہایت بدل جائیں گے، اور یہاں تک صورت پیش آئے گی کہ لوگ 2 فرقوں میں بٹیں گے، ایک خالص ایمان والوں کا فرقہ جس میں نفاق کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہوگا، اور ایک خالص
منافقین کا جس میں ایمان کا شائبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جب ایسے حالات پہنچ جائیں تو پھر اسی دن سے یا اس کے بعد کے دن سے دجال کے نکلنے کا انتظار کرو۔ اب اس فتنے سے مراد کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے احوال کتنے تغیر پذیر ہو رہے ہیں۔ صبح میں آدمی دیندار ہوتا ہے، شام کو اس کے حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح میں اچھا خاصا شعائر اسلامیہ کا پابند، شام میں اس کا منکر، اور شام میں منکر لیکن صبح ماشاءاللہ وہ دیندار اور دیانتدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔